ایک دن حضور علیہ السلام دوپہر کے وقت اپنے کاشان اقدس میں موجود تھے اور حضرت اسود جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب بارگاہ رسالت میں اسود حاضر ہوئے، حضور نے ان کو اکیلے دیکھ کر چاہا کہ ہر مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی ان کے ساتھ دل لگی فرمائے، مذاق فرمائے۔ تو سرکار نے فرمایا، او اسود، اتنا بڑا ہو گیا ہے تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ جب میرے سرکار نے کہا نا اتنا بڑا ہو گیا تو شادی کیوں نہیں کرتا، حضور نے ہنستے ہوئے کہہ دیا، اور حضرت اسود نے اس کو سیریس لے لیا، کیونکہ کبھی کبھی لوگ مذاق کو سیریس لے لیتے ہیں، اور ایسا ہی ہو گیا اس وقت، مذاق انہوں نے سیریس لے لی، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میرے سرکار کی شان یہ تھی کہ حضور کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کیوں روتا ہے؟ تو اسود نے کہا آقا آپ کہتے ہیں اتنا بڑا ہو گیا شادی کیوں نہیں کرتا؟ یا رسول اللہ، مجھ جیسے پکے رنگ کے آدمی کو اپنی بیٹی کون دے گا؟ یہاں کے لوگ تو بڑے خوبصورت ہے، انصار مدینہ تو حسین و جمیل ہے، آقا کون مجھے بیٹی دے گا؟ بس اتنا کہنا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں کوئی اپنی عرضی لائے، اللہ کی عزت کی قسم، حضور کی بارگاہ میں آیا ہوا سوال کبھی رد نہیں ہوتا۔ میری مائیں اور بہنیں توجہ سے سنیں، آپ بھی سنیں۔ جیسے ہی اسود نے کہا حضور مدینے والے تو بڑے خوبصورت لوگ ہیں، مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ دریائے کرم جوش میں آیا، اور مدینے منورہ میں جو سب سے خوبصورت گھرانہ تھا، سب سے خوبصورت گھرانہ تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جا اور جا کر کے ان سے کہنا کہ میں نے یہ رشتہ لے کر کے بھیجا ہے، وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ طے کر دیں، اور وہ جب طے کر دے تو میرے پاس آنا، میں خود چل کر تیرا نکاح پڑھاؤں گا۔ قربان جائے، کریم آقا نے یہ بات کہہ تو دی، اسود کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، حضور ان کے یہاں وہ تو بہت خوبصورت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جا اور ان سے میرا نام کہنا، جا اور ان سے میرا نام کہنا۔ دوپہر کا وقت تھا، مدینہ منورہ کی چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، کھجور پکنے کا موسم تھا۔ عین دوپہر کے ٹائم میں اس وقت کوئی کسی کے یہاں جاتا نہیں تھا، کیونکہ لوگ تہجد گزار تھے، ان کی راتیں مصلی پر گزرا کرتی تھی۔ آپ جانتے ہیں آج میرے ساتھی کہہ رہے تھے لوگ تاخیر سے آئے ہیں یا لوگ نہیں آئے ہیں اتنے جتنے آتے ہیں۔ میں نے کہا رات عبادت کی اس لیے ابھی تھکے ہوں گے، حالانکہ صحابہ کی ہر رات شب برات تھی، صحابہ کی ہر رات شب برات تھی، وہ عبادت پوری رات کرتے تھے، تو دوپہر کے وقت وہ آرام کرتے تھے۔ دوپہر کے وقت کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا تھا، اگر دوپہر کے وقت کوئی کسی کے گھر جاتا تو اس کیفیت میں جاتا جب کوئی بہت ارجنٹ کام آ جاتا یا کوئی حادثہ ہو جاتا۔ حضرت اسود گئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے کہا اسود۔ جیسے ہی سنا اسود تو دروازہ کھولا۔ اب چونکہ دروازہ کھولنے کے لیے اس گھر کے ذمہ دار آگے بڑھے تو ایک لوتی بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی، حسن و جمال میں یکتا تھی، اللہ اللہ، باپ سے بڑا پیار تھا، بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ عین دوپہر کے وقت اسود کے آنے کی اطلاع جب باپ کی زبانی سنی تو باپ کے پیچھے دبے قدموں سے چلنے لگی اور باپ کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی کہ آخر کوئی حادثہ تو نہیں ہوا۔ دروازہ کھولا گیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، تاریخی واقعے کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرنا ہوں۔ جس طریقے سے حضرت اسود کی آمد پہ دروازہ کھلا، صاحب خانہ نے پوچھا اسود سب خیر تو ہے اتنے دوپہر اور چلچلاتی دھوپ میں اس وقت؟ تو انہوں نے کہا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ کہا ہاں اسود کہو بات کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ ہاں اسود حضور نے بھیجا ہے، بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ ہاں اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، کوئی بات؟ رشتہ۔ اوہو، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں 3 مرتبہ کا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، کس لیے؟ رشتہ لے کر۔ صاحب خانہ سمجھے حضور نے اپنے لیے رشتہ مانگا ہے، کیا خوشی ہوگی؟ میری بیٹی ام المومنین بن جائے گی، میری بیٹی حضور کی بیوی بن جائے گی، خوشی کی انتہا نہ رہی ہی۔ لیکن جب وضاحت چاہیے، کس کے لیے؟ میرے لیے۔ کیا بجلی گری ہوگی؟ اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور ایک طرف ایک آدمی ہے جس کی 4 سائزنگ ہے، 200 لوم کے 50 کارخانے ہیں، اس کے یہاں کوئی بندہ گھر کے برتن دھلتا ہے اور سیٹانی اس گھر کی کار میں بیٹھ کر کے کسی کے گھر جائے، بڑے گھرانے میں، اور کہے میں رشتہ لے کر کے آئی ہوں۔ بولو اس وقت اس گھر والوں کی خوشی کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہماری بیٹی کو اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا۔ لیکن اگر گھر کا کوئی فرد پوچھے کس کے لیے؟ سیٹانی صاحبہ، کہ وہ ہمارے یہاں جو برتن دھلتا ہے اس کے لیے۔
بولو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایک سیکنڈ میں خوشی اور اس کے فوراً بعد بجلی کیسے گرے گی ان پہ، بلا تمثیل، ملانے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے۔ ادھر کا حضور نے بھیجا، حضور نے تو بھیجا تھا، ہمت نہیں ہو رہی تھی میرے لیے رشتہ، 3 مرتبہ کا حضور نے بھیجا، حضور نے بھیجا، حضور نے بھیجا۔ جب کہا کس لیے؟ رشتے کے لیے۔ انہوں نے سوچا رشتہ حضور ہی کے لیے، خوش ہو گئے۔ لیکن جب بذاچہ کس کے لیے، گمان بھی نہیں تھا، ایک حبشی آزاد کردہ غلام کے لیے حضور علیہ السلام رشتہ مانگیں گے؟ اسود تمہارے لیے؟ ہاں میرے لیے، حضور نے کہا ہے۔ تمہارے لیے؟ ہاں میرے لیے۔ اب اس صحابی کے لیے 2 چیزیں تھی، بیٹی کو مطمئن کیسے کریں کہ ایک پکے رنگ کے حبشی آزاد غلام، آزاد کردہ غلام، ایک حبشی غلام جو آزاد کر دیے گئے ہیں، ان کے ساتھ اپنی حسین اور جمیل بیٹی، وہ بھی مدینہ منورہ کی حسین بیٹی، اس کے ساتھ بیاہ کر دیں۔ بیٹی کو کیسے منائیں گے؟ کس طریقے سے بیٹی کو مطمئن کریں گے؟ بیٹی کو اطمینان کیسے ہوگا؟ ایک طرف بیٹی کا مستقبل ہے، اور اگر نہ کہہ دیتے ہیں تو ایمان چلا جاتا ہے۔ حضور کی بات کا انکار کرنا کفر ہے، حضور کی بات کا انکار کفر ہے۔ ایک طرف بیٹی کا مستقبل ہے، ایک طرف ایمان کا معاملہ ہے، کیا کریں؟ وہ صحابی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، لیکن تاریخ کے سنہری حرفوں کے ساتھ یہ بات اسلامی تاریخ میں لکھی ہوئی ہے۔ ابھی ان کی زبان کچھ جواب دینے کے لیے کوشش ہی کر رہی تھی، گویا کہ ان کا ذہن الفاظ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ایسے میں ایک نرم و نازک ہاتھ ان کے کندھے پہ آتا ہے اور ان کے کندھے کو دباتا ہے۔ جب وہ ہاتھ سے کندھا دبتا ہے تو وہ باپ جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہی حسین و جمیل بیٹی پیچھے کھڑی ہوئی تھی، آنکھ میں خوشی کے آنسو تھے، اور کہہ رہی تھی بابا دیر نہیں کرنا، جلدی سے ہاں کہہ دینا، جلدی سے ہاں کہنا۔ آنے والے اسود کو مت دیکھو، بھیجنے والے رسول اللہ کو دیکھو۔ آپ کی بیٹی کتنی خوش نصیب ہے، کسی کا رشتہ باپ بھائی بے کوئی کون طے کرتا ہے، لیکن آپ کی بیٹی کا رشتہ حبیب خدا نے طے کر دیا ہے۔ آپ جلدی سے ہاں کر دے، قربان جائے، رنگ نہ دیکھیں، آنے والے اسود کو نہیں، بھیجنے والے محبوب خدا کو دیکھیں، یہ فکر تھی۔ اور پھر آگے جو ہوا وہ تو بڑا دردناک اور حیرت انگیز منظر ہے کہ اسود کو جب انہوں نے ہاں کر دیا، دوڑے دوڑے اسود خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، حضور انہوں نے ہاں کر دیا۔ حضور کے چٹائی پر کچھ رقم رکھی تھی، مٹھی بھر کے اٹھائی، اسود کی گود میں ڈالا، جا کپڑے خرید اور نکاح کا انتظام کر تاکہ تیرا نکاح ہو۔ ادھر جھولی میں پیسے پڑے اور وہ گئے، ادھر گئے، کسی نے آ کے اطلاع دی یا رسول اللہ احد کے میدان کے اندر تو دشمن آ کر کے جمع ہو چکے ہیں اور جنگ مسلط کر دی ہے، تیاری کرنا ہے۔ سرکار نے کہا جاؤ اعلان کر دو۔ دوپہر سے لے کر صبح فجر تک اعلان ہوتا رہا۔ اسی دوپہر کے وقت اعلان کرنے والا نکلا، اعلان کرتے کرتے بازار میں گیا۔ لوگوں، اللہ کے حبیب نے فرمایا کاروبار بند کرو، سارے کام چھوڑو اور اپنی جان کی نظریں لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچو، دشمن آ گیا ہے احد کے میدان میں، ہم نے بھی جا کر اسلام کی حفاظت کرنی ہے۔ قربان جائیں، اسود کپڑے لے چکے ہیں، پیسے دے چکے ہیں اور اسود کا ہٹنے والے ہیں۔ ایسے میں کانوں میں آواز آتی ہے، حضور جنگ کے میدان کے لیے بلاتے ہیں، جانے قربان کرنے کے لیے۔ اسود نے دکاندار سے کہا ایک احسان کرو گے؟ دکاندار نے کہا بتاؤ بھائی کیا کر سکتے ہیں؟ یہ پیسے میرے واپس دے دو، کپڑے اپنے واپس لے لو۔ لیا پیسے، اور اسی پیسوں سے آپ نے جو ہے وہ ڈھال خریدی اور تلوار خریدی۔ اب حضور کی بارگاہ میں نہیں گئے، چپکے سے جا کر کے مجاہدین کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ چپکے سے اس لیے گئے تاکہ حضور کو اطلاع نہ ہو پائے، اگر حضور کو پتہ چل گیا حضور کہیں گے اسود جہاد تو قیامت تک ہوتا رہے گا، ابھی شادی کر لے تاکہ تیرے دل کے ارمان پورے ہو جائیں۔ اسود نے سوچا جس نبی نے سب کچھ دیا اس نبی کو ہم جان کے سوا دے بھی کیا سکتے ہیں، اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ چپکے سے جا کر کے کھڑے ہو گئے۔
ہے ہم بھی عاشق رسول کہلاتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے شب برات میں بھی رات بھر کھاتے پیتے رہے اور فجر سے پہلے جا کر سو گئے, یہ ہمارا حال ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں پکنک پر گئے اور وہاں پر گناہوں کے اڈوں کو آباد کیا. کیفیت یہ ہے حرام لقمہ پیٹ کے اندر ڈالا, عورتوں پہ بد نظری کی, نمازیں ترک کی, داڑیاں مڈا کے گٹروں میں پھینکا. یہ اپنی زندگی کا کل معاملہ ہے, کل حال ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں وہ کیسے عشاق تھے. سوچو اتنی خوبصورت بیوی ملنے والی ہے اور چند لمحوں کے بعد ملنے والی ہے, لیکن اسود جانتے تھے کہ سب چیزوں سے زیادہ محبت کرنا حضور سے یہ ایمان کی نشانی ہے. اگر حضور سے پیار نہیں تو کچھ بھی نہیں, حضور سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں, حضور سے عشق نہیں تو کچھ بھی نہیں. بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہم اوس, اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس. پورا کے پورا دین محمد الرسول اللہ کا نام ہے. اگر ان سے محبت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. جو ان کے قدموں سے دور ہو گیا ابو لہب میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اسود کھڑے ہو گئے. اس کے بعد صبح کو قافلہ چلا میدان جنگ کے اندر, تلواروں سے ٹکرائی. اور احد کی جنگ کی داستان آپ اس سے پہلے کئی مرتبہ سن چکے ہیں. 70 صحابہ شہید ہوئے, حضرت حمزہ, حضرت مصعب ابن عمیر, حضرت شماس. اس طریقے سے ان میں سے حضور علیہ السلام نے جب لاشوں کو اکٹھا کیا جنازہ پڑھانے کے لیے تو دیکھا کہ اس میں اسود کی لاش بھی تھی. حضور اسود کو دیکھ کر کے رو رہے تھے اور رونے کے بعد حضور مسکرا پڑے. صحابہ نے عرض کیا آقا روتے روتے اچانک اسود کی لاش پر مسکرانے کا فلسفہ, مسکرانے کا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. سرکار فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا, یہ اسود اور ہم جانتے ہیں کہ اسود کا رشتہ ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ طے ہو گیا تھا, لیکن وہ کپڑے خریدنے اور شادی کی تیاری کے لیے گیا تھا. جیسے اس کو پتا چلا کہ جنگ پہ جانا ہے اس نے کپڑے واپس کیے, تلوار خریدی اور اس کے بعد مجھ سے چھپ چھپا کر کہ میں کہیں روک نہ لوں جنگ کے میدان میں آ گیا اور اس کے بعد شہید ہو گیا. اب میں دیکھ رہا ہوں رونا اس پر آیا کہ اتنی خوبصورت دلہن ملنے والی تھی, اس نے دلہن کی پرواہ نہیں کی, میری محبت میں جان قربان کر دی. رونا اس پر آ رہا ہے, لیکن ہنسی اس پر آ رہی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی حوریں آپس میں جھگڑا کر رہی ہے. وہ کہتی ہے میں اسود کی دلہن بنوں گی, میں اسود کی دلہن بنوں گی, میں اسود کی دلہن بنوں گی. حوریں لڑ رہی ہے عاشق رسول کے لیے کہ اس کی دلہن میں بنوں گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, میں اپنی بہنوں سے یہ نہ کہہ دوں ارے نادان, اگر پکے رنگ کا انسان سچا عاشق رسول بن جائے اس کی دلہن بننے کے لیے حوریں جنت کی لڑتی ہے. تو کہاں کہہ رہی ہے کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہے میں اس سے شادی نہیں کروں گی, ارے اس کے لیے تو حوریں لڑ رہی ہے. تو کہاں کہہ رہی ہے میری بہن کہ جس کے سر پہ ٹوپی ہے اس سے شادی نہیں کروں گی. دیندار بیوی ڈھونڈو, دیندار شوہر ڈھونڈو, انشاءاللہ زندگی خوشی سے گزرے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے.